السلام علیکم دوستوں میں آپ کو اپنے چینل ورلڈ انفو گرو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ملک کی جو کہ وسطی یورپ میں واقع ہے۔ دوستو اس ملک کی تاریخ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین ملک ہے۔ یہاں پر دنیا میں آبادی بھی تقریباً سب سے پہلے شروع ہوئی تھی اور یہاں پر ہی ایک جگہ سے ایسے آثار ملے ہیں کہ زندگی تقریباً 2,70,000 سال پہلے کیسی تھی، اور اس کے علاوہ قدیم آبادی کے بارے میں بھی ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ دوستو ہم سیر کرنے جا رہے ہیں گریک کی، جسے گریس بھی کہا جاتا ہے، یونان بھی کہا جاتا ہے، اور ہیلن کی وجہ سے اسے ہیلینیا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو ہم آپ کو ہیلن کے بارے بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری معلوماتی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو گریک کو دنیا کا قدیم ترین شہر اور ریاست کہا جاتا ہے۔ دوستو جب ہم قدیم گریک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گریک ایک ملک کی طرح نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل ایک علاقہ تھا جن ریاستوں کے درمیان اتحاد تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو وہ ریاستیں مل کر اس کا مقابلہ کریں گی۔ یہ بہت ساری ریاستیں تھیں جن کی تعداد تقریباً 170 تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں مشہور ریاستوں میں مقدونیہ، اسپارٹا، ایتھنز وغیرہ شامل تھے۔ دوستو اسپارٹنز اور ایتھنز میں اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور ہیلن کی وجہ سے ایک وار آف ٹرائے جو کہ بہت مشہور ہے اور ہالی ووڈ کی مووی بھی اس پر بنی ہوئی ہے، وہ بھی جنگ ہوئی تھی۔ وہ جنگ ہیلن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہیلن کو دنیا میں ایک عظیم مقام حاصل ہے، اور ہیلن کی وجہ سے ہی گریک کو ہیلینیا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو تقریباً 2,70,000 سال پرانے آثار مقدونیہ کی ایک غار سے ملے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین آبادی بھی اسی جگہ پر آئی تھی، اور جس کو ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں، اور انسان نے پتھر کے استعمال سے آگ پیدا کرنا شروع کی تھی، تو وہ کام بھی اسی علاقے سے ہی شروع ہوئے تھے۔ دوستو اس کے علاوہ اسکندر اعظم جو کہ ساری دنیا میں اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس نے 3/4 دنیا پر قبضہ کر لیا تھا، اس کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہی تھا۔ دوستو اگر ہم قدیم علوم کی بات کریں، قدیم علم فن کی بات کریں، قدیم علم جنگ کی بات کریں، قدیم فلسفہ کی بات کریں، قدیم لٹریچر کی بات کریں، قدیم طب کی بات کریں، تو ہر چیز میں ہمیں یونان ہی سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ دوستو قدیم دور میں یونان کی آبادی جب بہت کم تھی تو سب سے پہلے اس پر ایک ایرانی بادشاہ نے حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضہ تسلط میں لے لیا۔ اس کے بعد جب اسکندر اعظم 330 قبل مسیح میں یونان سے نکلا اور دنیا کو فتح کرنے نکلا تو اس نے سب سے پہلے ایران پر حملہ کیا اور یونان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے قائم کروا دیا۔ اس کے بعد جب اسکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کر چکا تو واپس اپنے علاقے تک وہ نہ جا سکا، بلکہ 27 سال کی عمر میں ہی وہ ایک جگہ پر طبی موت مارا گیا۔ اس کے بعد یونان کی تاریخ میں بہت سے عظیم جنگجو آئے اور یونان کو ایک الگ حیثیت دلوانے میں کامیاب رہے۔ یونان روم کے زیر تسلط بھی کافی عرصہ تک رہا۔ اس کے بعد جب ہم قدیم یونان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونان آٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط بھی رہا تھا۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی
پہلے جنگ عظیم کے بعد تو بہت سارے ممالک جو کہ خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھے وہ سارے آزاد ہو گئے، ان میں یونان بھی شامل تھا۔ یونان آج یورپ کا ایک اہم ملک ہے، اور یونان اور ترکی اس وجہ سے بھی مشہور ہیں کہ ان کے درمیان کچھ جزائر کی وجہ سے کچھ کشیدگی بھی رہتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں بھی یہ کشیدگی بڑھی تھی، لیکن اس کو یورپی ممالک نے کم کر دیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ کشیدگی بڑھی تو یورپ کے اندر جنگ بھی لگ سکتی ہے۔ آج یورپ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ یونان جائیں۔ یونان میں صحافت بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ وہاں پر ٹورسٹ بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قدیم انسان کیسے تھا۔ یونان میں اب بھی قدیم دور کی چیزوں کو بہت سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی جو کہ قدیم دور میں استعمال ہوتی تھیں، اور آپ کو اب دیکھ کر ایسا ہی لگے گا جیسے یہ اب ویسے ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کھنڈرات بھی ہیں جو پرانے دور کی یاد ہمیں دلاتے ہیں۔ جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں ان عظیم کہانیوں کے بارے میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ یہاں پر کتنے عظیم لوگ رہا کرتے تھے۔ دوستو، یہ آج کی ایک مختصر سی ویڈیو تھی یونان کے بارے میں، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کسی ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام بھی ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی کوئی ویڈیو بنائیں۔ شکریہ۔